اردو تو بہت پیاری اور میٹھی زبان ہے جسے فیشن کے طور پر سب غلط طریقے سے بولتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ مریم شہزاد: پھوپھو پلیز کینچی دیجیے گا۔ علینا نے سارا پھوپھو سے کہا تو وہ اچھل ہی پڑی۔ کیا کہا؟ کیا دیجیے گا؟ پھر سے تو کہنا۔ پھو کینچی چاہیے، علینا نے لاڈ سے کہا۔ پھر وہی پھو، تم پھوپھو کیوں نہیں کہتی؟ اور یہ کینچی کیا ہوتا ہے؟ پھوپھو: کینچی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے قینچی چلا کر بتایا جس سے کاٹتے ہیں۔ کینچی نہیں، صحیح تلفظ قینچی ہوتا ہے۔ بولو بولو، قینچی۔ وہی تو کہا ہے، کینچی۔ پھر وہی کینچی۔ حلق سے قاف کی آواز نکالو، قاف۔ قاف سے قینچی۔ پھوپھو نے کہا۔ قینچی۔ علینا نے بمشکل حلق سے قاف کا حرف نکال کر کہا، اب تو دے دیں۔ پہلے تم قاف اور کاف کی اہمیت کو پہچانو۔ مثلا دل کو قلب کہتے ہیں، اب تم قلب کو کلب کہو گی۔ عربی میں کلب کا مطلب ہے کتا، گویا تمہارے جسم میں کتا دھڑکتا ہے۔ کیوں چاہیے قینچی؟ سارا نے پوچھا۔ وہ ایک کاغذ کاٹنا ہے۔ کیا کاٹنا ہے؟ سارا ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ یا اللہ، اب کیا ہو گیا؟ علینا نے دل میں سوچا اور کہا، پھوپھو کاغذ کاٹنا ہے، کاغذ نہیں، کاغذ، کاغذ۔ انہوں نے غین پر زور دے کر کہا، جی جی وہی وہی، اب تو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ لو، اور کاٹ کر جلدی واپس کرو، کہیں ادھر ادھر نہیں چھوڑنا، انہوں نے قینچی دیتے ہوئے کہا۔ علینا نے سوچا کہ کتنی خطرناک گھڑی تھی جب میں نے پھوپھو سے کینچی، توبہ توبہ، قینچی مانگی تھی۔ اس نے کاغذ پر بنی ڈرائنگ احتیاط سے کاٹ لی۔ مرغی کی تصویر بہت اچھی بنی اور کٹی بھی خوب تھی۔ بے اختیار وہ قینچی واپس کرنے گئی تو پھوپھو کو دکھائی۔ یہ لے پھوپھو آپ کی قینچی، اور دیکھیں میں نے کیا زبردست مرغی بنائی ہے۔ سارا نے بجائے مرغی کی تصویر دیکھنے کے ایک بار پھر اس کو گھورا۔ علینا نے پریشان ہو کر مرغی کی تصویر ان کے آگے رکھ دی۔ پھوپھو مجھے نہیں، اس کو دیکھیے نا۔ سارا نے ایک نظر مرغی کی تصویر پر ڈالی جو واقعی اچھی بنی ہوئی تھی اور کاٹی بھی بہت صفائی سے تھی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھی اور صفائی سے بنائی ہے۔ علینا تعریف سن کر خوش ہو ہی رہی تھی کہ ان کا دوسرا جملہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اور کیا کہا تھا تم نے، یہ کس کی تصویر ہے؟ آ گئی شامت پھر، پتہ نہیں اب کیا غلط بول دیا۔ اس نے دل میں سوچا اور جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کرتی ہوئی بولی، مرغی، پھر کچھ غلط ہو گیا؟ علینا، تم اتنی خراب اردو کیسے بول لیتی ہو؟ درست تلفظ مرغی نہیں، مرغی ہے، اور یہ غلط نہیں، غلط ہوتا، غلط غین سے غلط۔ مگر پھوپھو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ فرق نہیں، فرق، انہوں نے ایک بار پھر تصحیح کی اور کہا، فرق پڑتا ہے۔ آخر تم سب انگلش بھی تو ٹھیک ٹھیک بولنے کی کوشش کرتی ہی ہو نا، اور اس میں کوئی غلطی ہو تو فوراً ٹھیک کرتی ہو، جبکہ وہ ہماری زبان بھی نہیں ہے۔ لیکن اردو اتنی مشکل بھی تو ہے، علینا نے کہا۔ اردو مشکل نہیں ہے، اسے مختلف ہتھ کنڈوں سے ہم سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب زیادہ تر اسکولوں میں کوئی اردو بولے تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے اور جرمانے وصول کیے جاتے ہیں۔ اردو کا ادبی اور شاعری سرمایہ بے انتہا ہے، ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نہ اردو کے اشعار سمجھ سکتے ہیں، نہ محاورے اور نہ ضرب المثل استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میری ساری دوستیں ایسی ہی بولتی ہیں تاکہ اس طرح ایجوکیٹڈ لگیں۔ کیوں کہوں کہ میری تمام سہیلیاں کہتی ہیں، کیونکہ لڑکیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں اور لڑکوں کے دوست ہوتے ہیں، اور ایجوکیٹڈ کی جگہ تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتی۔ بہت افسوس کی بات ہے، جب قومیں اپنی زبان تک بولنے میں شرم محسوس کریں تو ان کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن پھوپھو صرف میرے اردو صحیح کرنے سے کیا ہوگا؟ کوشش تو سب کو ہی کرنی چاہیے۔ تم خود تو شروع کرو اور ساتھ ساتھ اپنی سہیلیوں کو بھی بتایا کرو کہ وہ کون سے لفظ غلط بول رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی ضرور انشاءاللہ۔ زبان قوم کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ میری کینچی اور مرغی معاف کیجیے، مرغی کی املا ٹھیک کی ہے تو میں اپنی سہیلیوں کی بھی اردو درست کروانے کی کوشش کروں گی۔ علینا نے کہا تو سارا نے سوچا، بچوں کو اگر درست اردو لکھنا اور پڑھنا اور بولنا سکھایا جائے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔